بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ پاکستان میں 72,000 سے زائد فرنٹ لائن طبی عملے کو ویکسین لگا دی گئی۔ MCOC کا کہنا ہے کہ صوبوں کو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسین فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ ویکسین فراہم کی گئی ہے۔ MCOC کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 72,882 فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ سعودی عرب مقامی فوجی صنعت میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ۔ سعودی عرب مقامی فوجی صنعت کو فروغ دینے کے لیے منصوبے کے تحت آئندہ 10 برس کے دوران $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مملکت کی فوجی صنعت کے ریگولیٹر کے سربراہ نے سنیچر کو بتایا ہے کہ سعودی عرب مقامی فوجی صنعت کو ترقی دینا اور اس کے ذریعے ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 2030 تک فوجی بجٹ کا 50% مقامی طور پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چینی صدر نے بین الاقوامی فوجی تعاون سے متعلق قواعد جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ چین کے صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے بین الاقوامی فوجی تعاون سے متعلق قواعد کے اجراء کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ قواعد چین کی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ، عالمی اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے ہم نصیب مستقبل کے حامل معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایران سے کشیدگی، اسرائیل امریکہ سے مل کر نئی بیلسٹک میزائل شیلڈ بنائے گا۔ اسرائیل ایران کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کے اشتراک سے نئی بیلسٹک میزائل دفاعی شیلڈ تیار کر رہا ہے۔ اس نے اس نئے میزائل دفاعی نظام کو ایرو 4 کا نام دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرو 4 ایک جدید اور جدت پسند میزائل دفاعی نظام ہوگا۔ یہ میزائل کو روکنے اور ناکارہ بنانے کی جدید صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ یہ خطے میں ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کا بھی حامل ہوگا اور آئندہ اشروں کے دوران میں ایرو 2 کی جگہ لے گا۔ بختر بند یونٹ کے حوالے سے امریکہ پہلے، چین دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر۔ عسکری امور کی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کی جانب سے ایک تازہ سروے میں کہا گیا ہے کہ بختر بند ریجمنٹ کے حوالے سے عالمی سطح پر امریکہ پہلے اور چین دوسرے نمبر پر ہے۔ گلوبل فائر پاور کی جانب سے حال ہی میں کیے جانے والے ایک سروے کے حوالے سے کہا ہے کہ پہلے نمبر پر امریکہ ہے جس کی افواج کے پاس 40,000 اور دوسرا نمبر چین کا ہے جو 35,000 بختر بند ریجمنٹ رکھتا ہے۔ روس تیسرے نمبر پر جہاں 27,000 بختر بند یونٹ ہیں۔ کیا رہے سروے میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی بری افواج اپنے 12,500 بختر بند ریجمنٹ کے حوالے سے اس وقت برطانیہ، جرمنی، فرانس، ایران، ترکی اور اسرائیل پر برتری حاصل کر گیا ہے۔ عراق میں نیٹو کے فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ نیٹو کے جنرل جین اسٹولن برگ نے کہا ہے کہ فوجی اتحاد عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد 8 گنا بڑھائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس مقصد دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کی دوبارہ واپسی نہ ہو۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے عراق میں ٹریننگ مشن کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مشن کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ اس میں 500 فوجیوں کی بجائے 4,000 فوجی شامل ہوں گے۔ میانمار میں فوج کی جانب سے حکومت کا تختہ لٹائے جانے کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ ہفتہ کو ملک کے مختلف اقلیتی گروپوں نے بھی احتجاج کیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے ایک احتجاجی ریلی کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے والی ایک مقامی خاتون جمعے کو چل بسیں جس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین کے حملوں میں ایک فوجی بھی ہلاک ہوا ہے جبکہ امریکہ نے احتجاج کے دوران عوام کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ سپریم کورٹ کا آن لائن ٹیکسی سروس کے ڈرائیوروں کے حق میں فیصلہ۔ برطانوی سپریم کورٹ نے ورکنگ کنڈیشن سے متعلق کیس میں آن لائن ٹیکسی سروس کے ڈرائیوروں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امریکی کمپنی کو اب ڈرائیوروں کو کنٹریکٹر کی بجائے ملازمین کے حقوق دینا ہوں گے۔ کمپنی کی جانب سے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کا احترام کریں گی۔
سعودی ولی عہد سے امریکی وزیر دفاع کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک کے مابین مختلف پہلوؤں خاص کر دفاعی میدان میں باہمی تعاون کے فروغ کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت کا کردار اہم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ یورپ اتحاد کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یورپی اتحاد سے موسمیاتی تبدیلی روکنے میں مزید تیزی کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مقابلے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل بقا کا بحران ہے، نتائج ہم سب کو بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایران کے ایٹمی عزائم کو روکنا ضروری ہے اور امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر سلامتی کونسل کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنا لیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسان مانی کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان اسکواڈ کے لیے ویزوں کی یقین دہانی نہیں کروائی تو T20 ورلڈ کپ UAE منتقل کروانے کا مطالبہ کریں گے۔ صرف کرکٹرز اور معاون اسٹاف ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور شائقین کو بھی ویزے ملنے چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو میگا ایونٹ کی منتقلی کا مطالبہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے۔ انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے اہم خبر۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTA نے بین الاقوامی کیبل میں خرابی کے پیش نظر متبادل انتظامات کر لیے۔ PTA کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلا تعطل انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے لیے انتظامات کر لیے۔ مصر میں زیر سمندر کیبل خرابی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خرابی کو دور کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ خرابی کو مکمل طور پر دور کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور مزید معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان کے استقبال کے لیے تیار ہیں سری لنکن وزیر اعظم۔ سری لنکن وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آئندہ ہفتے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف ختم۔ رمضان سے قبل عوام کے لیے پریشان کن خبر۔ رمضان سے قبل ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء مہنگی کر دی گئیں۔ گھی 203 روپے سے بڑھ کر 251 روپے فی کلو اور خوردنی تیل 244 سے بڑھ کر 273 روپے فی کلو ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق رمضان سے پہلے ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں کے لیے اہم خبر۔ بحرین سے سمندر کے راستے بذریعہ کنگ فہد سعودی عرب آنے والوں کے لیے سعودی حکومت نے اہم ہدایت جاری کی ہے جس کے تحت خاص موبائل ایپ کا استعمال بھی لازم ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب اور بحرین کو سمندر کے راستے جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے بحرین سے سعودی عرب آنے والوں کے لیے مؤثر ایپ متعین کر دی۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سدباب کے لیے کویت حکومت نے فی الوقت جزوی یا کل کرفیو کے بارے میں عوام کو آگاہ کر دیا۔ اس حوالے سے حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام آپشنز صحت حکام کی ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومتی مواصلات مرکز کے سربراہ اور حکومت کویت کے سرکاری ترجمان نے کووڈ-19 وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں زیادہ سے زیادہ حد تک اضافے کے امکانات کا اشارہ کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فی الوقت جزوی یا کل کرفیو کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔
یونیسیف نے پاکستان کو فائزر کرونا ویکسین کی سٹوریج کے لیے مفت کنٹینرز فراہم کر دیے۔ ویکسین سٹوریج کنٹینرز وسط مارچ تک پاکستان پہنچیں گے۔ کنٹینرز کرونا وائرس سے زیادہ متاثرہ 15 شہروں میں رکھے جائیں گے۔ جنوبی کوریا کی برآمدات میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے سروسز انڈسٹری کے شعبے اور ملازمتوں کی منڈی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی برآمدات کی بدولت سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں، لیکن سروس کے شعبے میں طلب کی کمزور مانگ اور وبائی مرض کی وجہ سے روزگار کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے ساتھ غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔